السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ریڈرز، آپ لوگ ایپیسوڈ پر لائکس کمنٹ ضرور کیا کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق صحرا، صحرائے محبت، سیزن 2، از قلم انوش احمد، قسط نمبر 25۔ میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، ایول ڈیتھ نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ سب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جب ہم سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے تو یہاں کیا اپنا مینشن دکھانے لائے تھے؟ دیانا طنزیہ بولی تھی۔ ایول ڈیتھ دیانا کو دیکھتے مسکرایا۔ میری بیوی سے نظریں ہٹا، زیگم آگے ہوتا مٹھیاں بیچیں گرایا۔ تم میرے مینشن میں آواز نیچے رکھو، ایول ڈیتھ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ باقی سب لوگ خاموش تھے، وہ جاننا چاہتے تھے جب اس ایول ڈیتھ کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تو وہ انہیں کڈنیپ کیوں کر کے لایا تھا۔ گارڈز اور معجزہ نے حمیم، سیام، نوفل، دیان، حمامہ، زرکا سب کو چھوڑ دیا تھا۔ ایول بھائی، آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ جب ہم سے دشمنی ہی نہیں تو کڈنیپ کیا ہمیں اٹلی دکھانے کے لیے کیا تھا؟ اور اگر آپ ہمیں اٹلی دکھانا ہی چاہتے تھے تو منہ سے بول دیتے، ہم باقاعدہ خوشی سے آتے، مسکراتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے۔ اشمل نے بھی ایول ڈیتھ کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا، اور اشیر نے دانت پر دانت جمائے۔ یہ لڑکی پاگل تھی یا پھر پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، اللہ جانے۔ لڑکی، تم خاموش رہو، ایول ڈیتھ نے اشمل کو دیکھتے ہوئے باروب آواز میں سختی سے کہا۔ اشمل کو سب سسکی محسوس ہوئی، وہ خاموش ہو گئی۔ اشیر کو ایول ڈیتھ کا ایسے اشمل سے بات کرنا برا لگا تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو آئے جنہیں وہ جھپک کر اپنے اندر اتار گئی۔ زیام، حمیم اور زیگم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ اشمل ان کی جان تھی، آج تک کسی نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو ورنہ یہیں ٹکڑے کر دوں گا، زیگم گرایا تھا۔ اشمل البتہ پہلو بدل گئی۔ ایول ڈیتھ کی نظریں صرف زیگم پر تھیں۔ میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، میں تم لوگوں کو کڈنیپ نہیں کرنا چاہتا تھا، ایول ڈیتھ نے سنجیدگی سے کہا۔ اب کے دل خان کی پیشانی پر پل پڑے۔ نہیں تو بھائی، ایسی کیا مجبوری تھی؟ کیوں کڈنیپ کیا ہمیں آخر؟ کیوں کڈنیپ کیا ہمیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیوں کڈنیپ کیا ہمیں؟ دل خان جذباتی ہوتا ہاتھ جھلا جھلا کر بولا تھا۔ ایول ڈیتھ نے بیزاریت سے اپنے گارڈ کو دیکھا جو فوراً دل خان تک آتا اس کی کمر پر پسٹل ٹکا گیا۔ دل خان خاموش سا ہو کر رہ گیا، منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ جان بچی تو پھر دہائی دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری دشمنی تم لوگوں سے نہیں، تمہارے ماں باپ سے ہے۔ میں تم لوگوں کو کڈنیپ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تم لوگوں کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے میری زندگی مل گئی۔ ایول ڈیتھ نے کہتے ہوئے دیانا کی سمت اشارہ کیا تھا۔ دیانا نے جہاں پہلو بدلا، زیگم والہانہ تیور کیے آگے بڑھا، مگر مہدیر نے روک دیا۔ میں نے کہا، میری بیوی کو اپنی غلیظ نظروں سے نہ دیکھو، اس کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا میں۔ زیگم کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا، سانسیں پھولی تھیں، رگیں تنی تھیں، جیسے مجھے تو پرواہ ہے۔ ایول ڈیتھ نے اسی طرح استہزائیہ کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ مہدیر نے زیگم کو کام ڈاؤن ہونے کا اشارہ کیا۔ مصلحت یہی تھی کہ ایول ڈیتھ کی پوری بات سنی جائے۔
پھر میں نے سوچا اپنی زندگی کے ساتھ تم سب کو بھی کڈنیپ کر لوں۔ تم لوگ میری زندگی کے نزدیک ہو، بے حد قریبی لوگ ہو، سب کو مار دیا تو میری زندگی کو زیادہ دکھ ہوگا، اس لیے تم بے گناہوں کو چھوڑ ہی سکتا ہوں، فقط اپنی زندگی کے لیے۔ اس لیے میں تم لوگوں کو ایک آخری موقع دیتا ہوں، ورنہ خدا گواہ ہے کہ ایول ڈیتھ کسی کو موقع نہیں دیتا۔ خیر، اپنے ماں باپ کو میرے حوالے کر دو اور سب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گا اور تم لوگ اپنی زندگیاں انجوائے کرنا۔ اور ہاں، میری ایک اور شرط ہے کہ تم زیگم، زین، کمال، دیانہ، دلشاد خانزادہ کو طلاق دو گے تاکہ میں اس پر اپنی ملکیت جما سکوں، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں مار کر اسے بیوہ کر دوں گا، تب تو میں اس سے نکاح بھی کر سکتا ہوں۔ ایول ڈیتھ کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں تھی، اس نے سنجیدگی سے اپنی بات رکھی۔ کنگ کانگ مادیر کو دھکا دیتا غصے اشتعال سے ایول ڈیتھ کی سمت بڑھا کہ اشیر سمیت کچھ گارڈز نے اسے جکڑ لیا۔ مہدیر آگے ہوا، اس کا چہرہ بھی سرخ تھا، لیکن اس سے بھی گارڈز پکڑ چکے تھے۔ مافیا خاندان، خانزادہ خاندان اور یوسف زئی خاندان کے تمام مرد گارڈز کے شکنجے میں دوبارہ آ گئے تھے۔ حمامہ اور زرکا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں معجزہ اور گارڈز اپنی پسٹل کے نشانے پر رکھ گئے، جبکہ نیمل، ایشمل، دیانہ، داہلیہ اور دل خان ششت سے خاموش کھڑے تھے۔ دیانہ صوفے پر ہی بیٹھی تھی، وہ بے بس تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ وہ میرا شوہر ہے اور میں اپنے شوہر ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دیانہ چیخی تھی۔ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ کل میرے ساتھ بھی رہنا چاہوں گی کیونکہ کل میں تمہارا شوہر ہوں گا، ایول ڈیتھ نے اطمینان سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہوں گی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ دیانہ پھنکاری تھی۔ زیگم نے استہزائیہ ایول ڈیتھ کو دیکھا تھا، جیسے یہ اس کی ہار ہو۔ تم چاہو نہ چاہو، رہو گی تو تم میرے ساتھ ہی، ایول ڈیتھ اب کے سخت نظروں سے دیانہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میری لاش رہتی ہے تمہارے ساتھ۔ دیانہ پیر پٹکتے صوفے سے اٹھی تھی اور اسی وقت زیگم اور مہدیر نے گارڈز کو چکمہ دیتے ان پر وار کیا تھا۔ ان کے گارڈز کے منہ پر ایک کے بعد ایک مکہ جڑتے زیگم آگے کو بڑھا تھا۔ دیانہ نے زیگم کو نم آنکھوں سے دیکھا اور وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا زیگم کے سینے پر سر رکھ گئی۔ زیگم نے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ ایول ڈیتھ چہرے پر اشتعال لیے آگے بڑھا، وہ ان تک پہنچتا زیگم کی پیشانی کے بیچوں بیچ اپنی پسٹل ٹکا گیا۔ دیانہ اب بھی زیگم کی باہوں میں تھی۔ مہدیر اس کی سمت بڑھا، اشیر نے اس پر گن تان دی۔ دیانہ نے کانپتے ہوئے نم آنکھوں سے سہمتے نال کو دیکھا، وہ زیگم کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی، جبکہ زیگم نے اس کا ڈر محسوس کرتے دیانہ کی کمر سہلائی تھی۔ دیانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی وجہ سے بول رہی ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، پھر آج تم بیوہ ہی ہوگی۔ ایول ڈیتھ دیانہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دہاڑا۔ رکو! اس آواز پر سب تھم گیا تھا۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ ایول مینشن کے دروازے پر ڈیول کنگ کھڑا تھا۔ اس کی دائیں جانب حشام خان، بائیں جانب جیک اور ان کے دائیں بائیں جانب دلشاد اور نریز تھے۔ نیمل، اشل دونوں ان کی سمت بڑی تھیں، لیکن انہیں پہلے ہی گولی کے نشانے پر لیتے ایول ڈیتھ کے آدمی روک چکے تھے۔ ڈیول کنگ اور باقی سب ایک ایک قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایول ڈیتھ ان سب کو دیکھتا مسکرایا اور اپنی گن والا ہاتھ نیچے پہلو میں گرا گیا۔ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہم سے نبھاؤ، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ ایول ڈیتھ، ڈیول کنگ نارمل تاثرات لیے آگے بڑھتا بولا تھا۔
مہدیر اور زیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیان، حمیم، زیام نوفل کی پیشانیوں پر بل پڑے تھے۔ بالکل درست، دشمنی تو آپ لوگوں سے ہی ہے، لیکن اب آپ کا یہ بیٹا میری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ باقی جو آپ لوگوں کے بچے ہیں وہ بے گناہ ہیں، ان کو یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے بھی میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو سب کی لاشیں اٹلی میں ہی دفن ہوں گی۔ ایول ڈیتھ ڈیول کنگ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ دیانا زیگم کی باہوں سے نکلتے دلشاد کی باہوں میں سما گئی تھی۔ دلشاد نے اسے اپنی باہوں میں لیتے بالوں پر لب رکھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں موجود ہیں تمہارے سامنے، ہمارے بچوں کو پاکستان جانے دو، ہشام نے کہا۔ ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں ہیں۔ ہم جائیں گے تو آپ سب کے ساتھ جائیں گے، حمامہ نے غصے سے کہا۔ ہشام نے بیٹی کو محض دیکھا۔ ڈیڈ، آپ کی کیا دشمنی ہے ان سے؟ دیان نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل اور پاپا کی کوئی دشمنی نہیں ہوگی، آئی ایم شیور، ہم شریف لوگ ہیں۔ دشمنی گنڈے بدماشوں کی ہوتی ہے دیان، نوفل نے جتاتے ہوئے فخر سے کہا تھا، اور سب پر طنز کیا۔ حمامہ، زیگم، زیام، اشمل، حمیمہ، مہدیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سر، آپ نے کہیں ایول بھائی کی پھپھو تو نہیں چھیڑی تھی؟ دل خان نے بھی اکتا کر پوچھ لیا۔ دلشاد نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے آپ کے سالے نے، وہ گنڈے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ شریف ہیں، دل خان سنبھل کر بولا تھا۔ ڈیول نے اس چٹانگ بڑکے لڑکے کو گردن موڑ کر ضرور دیکھا تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اب ان لوگوں کو شوق ہے آپ کے ساتھ مرنے کا، تو آپ کی اولادوں کو بھی دشمنی کے متعلق جاننے کا حق تو بنتا ہے، اور مارنے سے پہلے تجسس دے کر مارنا مجھے پسند نہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان سب کو بھی حقیقت سے واقف کرواتے ہیں، موت کے کھیل کو دلچسپ بناتے ہیں۔ ایول ڈیتھ آگے بڑھتا ہوا بولا، اور سربراہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ پاؤں پہ پاؤں چڑھائے پیر جھلاتا ہوا ڈیول، ہشام، دلشاد اور نریز بھی خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن جیک یک ٹک صرف ایول ڈیتھ کو دیکھ رہا تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ جیک کی آنکھوں میں محبت تھی، شفقت تھی۔ آپ لوگ بتائیں گے کون سی دشمنی ہے اس کی آپ سے؟ حمیم نے استفسار کیا۔ دشمنی ہوگی تو صرف تم لوگوں کی، اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں کو خون خرابہ، مار پٹائی، اس کے علاوہ آتا کیا ہے؟ خاندان تباہ کیا ہوگا اس کا بھی۔ ہر کوئی گینگسٹر یوں ہی نہیں بن جاتا۔ گینگسٹر صرف وہ بنتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا جس کے آگے پیچھے کسی نے کوئی چھوڑا نہ ہو، انتقام بناتا ہے گینگسٹر۔ نوفل پھر بولا، زبان سنبھال کر بات کر۔ گینگسٹرز ہیں، کرتے ہیں خون خرابہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو بولو گے چپ کر کے سن لیں گے۔ نہ حق کسی کو نہ مارا ہے، نہ کسی کا خون بہایا ہے۔ زیام کے چہرے پر سرخی تھی، اس نے تیز لہجے میں کہا، ہم لوگ کیوں زبان سنبھال کر بات کریں؟ کیا جو کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہیں؟ نوفل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیان نے بھی نوفل کا ساتھ دیا۔ حملہ اس نے تم لوگوں پر کیا تھا، ہے اس بات کا کوئی جواب ہے؟ زرقا بھی غصے سے بولی، بقول تمہارے، ہم پر حملہ بھی تم لوگوں کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ دیان نے بھی فوراً کہا۔ زرقا، حمیم، زیام نے لب بھینچے۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، ایول بھائی کو بولنے دیں۔ دل خان نے پتے کی بات کہی۔ دلشاد نے دل خان کو گھورا۔ گینگسٹر کو بھائی بول رہا تھا۔ خیر، ایک گینگسٹر تو اس کا بھی سگا سالا تھا، وہ تو پھر بھی منہ بولا بھائی بنا رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا، گینگسٹر وہ بنتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کے اپنوں کو اس سے چھین لیا گیا ہو۔ ایول ڈیتھ نے نوفل کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے اپنوں کو تمہارے بڑوں نے چھینا ہے، اور اس میں دلشاد، وہاب خان زادہ،
داہم وہاب خانزادہ اور نریز کا شان یوسف زئی بھی شامل ہیں۔ ایول ڈیتھ نے سب پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ بڑے البتہ آرام سے بیٹھے تھے۔ جیک بس کھڑا تھا، البتہ داہم کے نام پر داہلیہ کے چہرے پر کرب بڑھا تھا۔ دل خان نے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ دیان اور دیانا کو چہرہ بھی سرخ تھا۔ دلشاد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ڈیڈ یہ کیا بول رہا ہے؟ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ہم صرف انہیں مارتے ہیں، اور اگر ان کے بچے ہیں تو ہم ان لوگوں کو اپنے اورفنج میں جگہ دیتے ہیں۔ حمامہ نے حشام کو دیکھتے ہوئے کہا، واہ کتنا نیک کام کرتے ہیں آپ لوگ۔ نوفل نے طنز کیا۔ حمامہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی تم لوگ، اشیر نے سخت لہجے میں کہا۔ ایول ڈیتھ تم ان لوگوں کی بکواس کیوں سن رہے ہو؟ کیوں ان لوگوں کو کہانی بتانا چاہتے ہو؟ ان کے بڑے سب جانتے ہیں، ان کو سیدھا موت کے گھاٹ اتارو۔ ان لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جہنم میں بیٹھ کر کہانی سن لیں گے۔ اشیر نے ایول ڈیتھ سے کہا، کتنے بدتمیز ہیں آپ، بندہ مر بھی رہا ہے تو آپ سسپینس کے ساتھ ہی مار دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اشمل کو غصہ آیا۔ لو جی، ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اشیر نے اشمل کی سمت آتے اس پر گن ٹکائی۔ اشمل کی سٹی پٹی گل ہوئی۔ اشیر نہیں، ایول ڈیتھ نے ناگواری سے کہا۔ اشمل اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے کانٹا چبھنے پر بھی تڑپ جاتا تھا۔ اب تو اشمل پر پسٹل تنی تھی، وہ اب بھی صرف ایول ڈیتھ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات تھی؟ اشمل نے سوچا۔ اشیر نے ایول ڈیتھ کے بولنے پر گن ہٹائی۔ زیام، حمیم، زیگم نے سکون کا سانس لیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو اور میری بہن پر دوبارہ گن نہیں ٹکانا۔ کنگ کانگ نام ہے میرا، میرے خاندان کو میلی نظر سے بھی دیکھا تو بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ زیگم نے بھی جتایا، تم ہماری بوٹی بوٹی کرو گے، اس وقت ہم لوگوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اشیر استہزائیہ بولا تھا۔ اچھا، مہادیر جیسے تم سکھر سے مسکرایا تھا۔ پھر مہادیر نے رخ سیدھا کیا اور گردن کو دائیں بائیں گھماتے ان گارڈز کو دیکھا۔ زیگم نے معجزہ کو پلٹ کر دیکھا۔ معجزہ مسکرائی تھی۔ اشیر اور ایول ڈیتھ ٹھٹکے تھے۔ زیگم نے گردن اکڑا کر سب کو دیکھا، وہ مسکرایا۔ دو ڈمپل واضح ہوئے اور اس کا خاندان اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا تھا۔ بازی کنگ کانگ مار چکا ہے۔ اشمل نے اشیر کو استہزائیہ دیکھا۔ اشیر سوچ میں گم تھا۔ بازی آخر کب پلٹی؟ آپ کا دوپٹہ مل سکتا ہے؟ میرے بھائی کے ایکشن پر مجھے خوشی سے رونا آ گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ محظوظ ہو رہی تھی۔ اشیر کا سرخ چہرہ دیکھ کر اشیر نے دانت پر دانت جمائے اسے دیکھا، پھر گن کو گولی چاہیے؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھنے لگا۔ رہنے دیں، ماما نے کہا ہے اجنبی سے چیز نہیں لیتے، وہ منہ پسور کر بولی۔ اشیر نے آنکھیں بنا کر کھولیں۔ یہ جو گارڈز کھڑے ہیں ہمارے ہیں، اور معجزہ تمہارے لیے نہیں میرے لیے کام کرتی ہے۔ ڈیڈ تمہارا سراغ کافی عرصے سے لگا رہے تھے۔ حشام انکل کے ساتھ مل کر پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ڈیڈ اور حشام انکل اپنی تمام ذمہ داریاں ہم کو دے کر خود صرف ایک کام میں ہی کیوں لگے رہتے ہیں، اور اس کام میں جس میں میرا باپ پہلی دفعہ اور ہر دفعہ ناکام رہا۔ شاید وہ پہلے جیسے فوکس نہیں کر پا رہے۔ ان کے پاس تلاش کرنے کو بہت لوگ تھے، اور تم اس تلاش میں اب بھی دوسرے نمبر پر تھے۔ پہلے نمبر پر تو آج بھی داہم وہاب خانزادہ ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کی تلاش کو اپنی تلاش بنا لیا، اور پتہ ہے اس تلاش کے آخر میں مجھے کون ملا؟ زیگم مسکرایا تھا، دونوں ہاتھ جیب میں اٹسائے تھے۔ داہم وہاب خانزادہ کے نام پر ڈیول کی آنکھیں لہو ہوئیں۔ اس نے نفرت سے دلشاد کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ نہیں جانتا تھا زیگم ارسلان کے بیٹا کی تلاش میں ہے۔
لیکن وہ زیگم سے کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ حشام کا کوئی بھی ری ایکشن نہ تھا۔ دلشاد اور نریس چونکے تھے۔ برسوں پہلے باپ نے بیٹے کی تلاش بند کر دی تھی، مگر یہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے۔ محبت کے رشتے خون سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں کیا؟ ڈیول نے اگر جیک کو بھائی کہا تھا تو مانا بھی تھا۔ اس تلاش کے آخر میں مجھے ایبک ارسلان میر ملا۔ زیگم کی مکمل بات نے سب کو جما دیا۔ صرف بڑے ہی تھے جن کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، اور ایک ماہ دیر جیک نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اشمل نے بے یقینی سے زیگم کو دیکھا۔ زیگم نے جیک ارسلان میر اور اشمل کو دیکھا۔ چاچو، میں جانتا ہوں آپ اب جانتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن مجھے یہ بات 5 سال سے معلوم تھی۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ زیگم نے سنجیدہ چہرے سے کہا۔ دیانا نے بے یقینی سے ایول ڈیتھ کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اللہ جی، ایول بھائی نے تو اپنی بھابھی سے عشق کر لیا، اپنی ہی بہن کو کڈنیپ کر لیا۔ توبہ توبہ! دل خان کو الگ صدمہ تھا۔ جیک کچھ نہ بولا تھا، اس کی نظر اب بھی ایول ڈیتھ پر تھی۔ حمامہ، زرکا، دیانا، اشمل، داہلیہ، نیمل، دیان، نوفل، حمیم، زیام اب بھی بے یقین تھے۔ ایول ڈیتھ ارسلان میر کا بیٹا ہے۔ تم لوگوں نے مجھ سے میرے ماں باپ کو چھینا، ایول ڈیتھ بولا۔ جیک کو آکسیجن کی کمی ہوئی۔ ہم سب تمہیں تمہارے ماں باپ لٹانا چاہتے ہیں، زیگم نے کہا۔ ایول ڈیتھ قہقہا لگا اٹھا۔ مجھے جہنم میں بھیج کر۔ ایول ڈیتھ طنز کرتا بولا۔ تمہارا باپ تمہارے سامنے ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ ڈیول کنگ نے جیک اور پھر اشمل کی سمت اشارہ کرتے کہا۔ ایول ڈیتھ کا قہقہا برجستہ تھا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے ماں باپ تو تناوش صدیقی اور اسفند راؤف تھے، جن لوگوں نے مجھے پالا۔ ان لوگوں نے تو مجھے مردہ سمجھ لیا تھا، پھر 3 سال کی عمر میں انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ چاہیے، جو پہلے تم سب کو قبر میں اتار کر پورا ہوگا۔ پھر اس تاہم وہاب خان زادہ کو ڈھونڈ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار کر۔ ایول ڈیتھ نے سنجیدگی سے کہا، آنکھوں میں طوفان تھا۔ خبردار، جو میرے باپ کا نام لیا تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ داہلیہ دہاڑی تھی۔ وہ پہلی دفعہ شیرنی بنے دہاڑی تھی۔ سب ششت چل تھے۔ مہدیر نے اسے شکوہ کناں آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس سے وعدہ کر چکی تھی، وہ کبھی اپنے باپ کا ذکر بھی اس کے سامنے نہیں کرے گی، اور یہ تو وہ ہی جانتا تھا کہ اس لڑکی کے باپ کا ذکر اسے کس کس اذیت میں ڈالتا تھا۔ میرے باپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر تمہارے ماں باپ مرے ہیں جنہیں تم اپنا ماں باپ سمجھتے ہو، تو وہ اپنے کیے کی وجہ سے مرے ہیں۔ میرے باپ کو بیچ میں مت لانا۔ ایول ڈیتھ، ماں باپ کی جدائی کا غم تم نے ہی نہیں سہا، میں نے بھی سہا ہے۔ میرے باپ کا نام اس طرح مت لینا۔ داہلیہ گرائی تھی۔ ایول ڈیتھ استہزائیہ مسکرایا۔ اور میرے بارے میں کیا کہو گی؟ آپ سب اور تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ہم سب کی حالتوں، ٹوٹے رشتوں کا ذمہ دار تاہم وہاب خان زادہ ہے۔ وہ شخص سراپے نفرت ہے۔ مہدیر دہاڑا تھا۔ داہلیہ نے سرخ سنہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ داہلیہ کا ہاتھ اٹھا اور مہدیر کے چہرے پر گرا۔ سب چل تھے۔ ایول ڈیتھ اور اشیر خاموش صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ مہدیر نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ داہلیہ کو دیکھا۔ ان لوگوں کا اپنا فیملی ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، اشیر بڑبڑایا تھا۔ ٹوٹے رشتے؟ کون سے ٹوٹے رشتے؟ تمہارے ماں باپ تو زندہ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا، کسی کی حالت ابتر نہیں، سب کے ساتھ سب موجود ہیں۔ بڑے پاپا، بڑی مما کے پاس ان کے بچے ہیں، اور ان بچوں کے پاس ان کے ماں باپ۔ نریز انکل اور نیمل آنٹی کے پاس ان کے بچے ہیں۔ زین ماموں اور آیت ممانی کے پاس ان کے بچے ہیں۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ ارسلان ماموں اور عائشہ ممانی کے پاس بھی اشمل تھی، لیکن میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، نہ میرا باپ، نہ ہی میری ماں، اور نہ تم۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ سب کو معلوم ہے؟
ان سب میں جس کے رشتے ٹوٹے ہیں وہ داہم وہاب خان زادہ ہے۔ اس نے اپنوں کو کھویا ہے اور میں نے ماں باپ کو، اور میرا تو یہاں کوئی نہیں۔ میرے باپ نے اپنے بڑے بھائی کے نام ساری زندگی کر دی۔ بڑے پاپا جان مانگتے، میرا باپ جان دے دیتا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پرانی محبت کے لیے جو کہ تمہاری ماں تھی مہدیر، انہوں نے ان کے لیے میرے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ داہلیہ آگے بھی بولتی کہ مہدیر کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اپنی ماں کے متعلق اسے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ دلشاد یکدم صوفے سے اٹھا تھا۔ ڈیول نے بھی بے یقینی سے مہدیر اور داہلیہ کو دیکھا۔ دلکش زندہ تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! مہدیر دہاڑا۔ دیان نے آگے بڑھتے مہدیر کے منہ پر مکہ جڑا۔ داہلیہ کو اپنے حصار میں لیا۔ داہلیہ آنکھوں میں سیال لیے دیان کے گلے لگی، سسک پڑی۔ دلکش زندہ ہے۔ دلشاد نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ بڑے پاپا، دلکش مما زندہ ہیں، ماہر پاپا کے ساتھ ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر میرا باپ زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ داہلیہ چیختے ہوئے روئی تھی۔ اس شخص کو آج بھی اپنی محبت کی فکر تھی، اپنے چھوٹے بھائی کی نہیں۔ ماہر خلیل، میرے باپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انسان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ خدا نہیں۔ آپ لوگ یہ سب بات کیوں بھول گئے؟ میرے باپ نے بس دلکش مما کو بچانا چاہا تھا، زہر دینے والا تو کوئی اور تھا، اور آپ نے اس دشمن کی باتوں پر یقین کر لیا۔ میرے باپ کی نیت صاف تھی، اسی لیے دلکش مما آج زندہ ہیں۔ داہلیہ تکلیف سے بولی تھی۔ دلشاد مجسمہ بنا تھا۔ دلشاد کو اس حالت میں دیکھ دل خان کا دکھ ہوا۔ بھائی زندہ ہے اس کا، ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ دیان نے باپ سے نظریں ہٹائیں مہدیر کو کک مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ مہدیر لڑکھڑا گیا مگر سنبھل بھی گیا۔ میں نے تمہیں پکارا، دیر تم نہیں آئے۔ میں نے بچپن میں بھی تمہیں پکارا تھا لیکن تب بھی تم نہیں آئے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی اور ماہر خلیل آج ششد ہوئے۔ وہ شکوہ سن رہا تھا۔ کرسٹل ڈینجر شاید آج پگھل رہا تھا۔ اگر میں اپنے بابا کو بلاتی تو وہ آ جاتے۔ وہ کبھی اپنی شہزادی کو رونے نہیں دیتے، لیکن میں انہیں کیسے بلاتی؟ انہوں نے ہی تو کہا تھا ہمیشہ دیر کو پکارنا۔ ماہر خلیل شل رہ گیا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ داہم وہاب خانزادہ ہمیشہ معتبر رہا تھا، اور آج مجھے لگتا ہے میرے باپ سے صرف ایک ہی غلطی ہوئی، اور وہ تھی آپ کو میرے لیے چننا۔ آپ کی ماں زندہ ہے، پھر بھی میرے باپ کو دشمن بنا کر دشمنی نبھائی مجھ سے۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ داہلیہ نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ مہدیر سکتے میں تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس لڑکی کا؟ یہ فیملی ڈرامہ بند کرو۔ ایول ڈیتھ دہاڑا تھا، آواز نیچے۔ یہ مینشن تمہارا ہے مگر یہاں کھڑے بندے میرے ہیں۔ بساط تم نے بچھائی تھی مگر مہرے میرے تھے، اور اب وہی ہوگا جو کنگ کانگ چاہے گا۔ زیگم نے طنزیہ مسکراتے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ کیوں؟ ایول ڈیتھ کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے لوگوں کو بدل چکے ہو، تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایول ڈیتھ نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور اپنی گن ڈیول پر تان دی۔ جیک جیسے کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا۔ حشام اپنی جگہ سے اٹھا۔ دلشاد اور نریز سکتے میں تھے۔ نئے انکشافات انہیں مفلوج کر چکے تھے۔ زیگم مسکرایا۔ ڈیول کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیک کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اچھا، زیگم نے آئی برو جھکائی، پھر گارڈ کو دیکھا جس نے اسے گن لوڈ کر کے دی۔ سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ زیگم نے فائر اشیر کے پیر میں جوتے کا نشان نہ لیتے کھولا۔ اشیر لڑکھڑایا۔ ایشمل چیخی۔ اشیر کراہتا گرتا کہ دل خان نے سہارا دیا۔ ایول ڈیتھ لب بھینچے رہ گیا۔ اپنی دائی جان اور دوست کو مرتے دیکھ سکتے ہو؟ زیگم نے مذاق اڑایا۔ دیانا نے بے یقینی سے زیگم کو دیکھا۔ ایول ڈیتھ کا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ جانے دو زیگم، یہ میرا بیٹا نہیں جو میرے بھائی پر گن تان دے۔ ایسے شخص کو نام نہیں دے سکتا میں اپنا۔ جیک نے کہا۔ چلے بھائی یہاں سے۔
اسود نے کہا تھا میرا بیٹا محبت میں نہیں نفرت میں آئے گا میرے پاس مجھے تباہ کرنے، اور اس نے ٹھیک کہا تھا، میں تباہ ہو چکا ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں دشمن ہے، میری صرف ایک اولاد ہے، میری بیٹی اشمل ارسلان، میرا فخر ہے، میرا مان ہے، جو اپنوں کے لیے جان دے سکتی ہے، اپنوں کی جان نہیں لے سکتی۔ جیک نے ڈیول کی سمت قدم بڑھاتے ایول ڈیتھ کی سمت پشت کرتے کہا، اور تم جسے اپنے ماں باپ کہہ رہے ہو، انہوں نے بدلے کے لیے اپنی مری ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا، بلکہ اس کی لاش کو استعمال کر کے بدلے کا کھیل کھیلا، تمہاری جگہ تبدیل کر دی اس سے تاکہ ہم سب سے بدلہ لے سکیں۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ بدلہ کیا تھا؟ جیک ایول ڈیتھ کی سمت پلٹتا ہوا بولا تھا، بھوری آنکھیں اپنی جیسی آنکھوں میں گھاڑے ایول ڈیتھ شل تھا۔ جیک کی آنکھوں میں نفرت تھی، وہ یہ نفرت نہ جانے کیوں سہن نہیں کر پا رہا تھا۔